بنام خداوند بخشنده مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج کی اس انتہائی اہم ترین اور امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے مرزا غالب کی ایک انتہائی بہترین فارسی نعت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے: حق جلوگر ز طرز بیان محمد است۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا فاصلہ اس پہلے شعر کی جانب۔ حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، آری کلام حق به زبان محمد است۔ آیین دار پرتو مهر است ماهتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است۔ تیر قضا هر آینه در ترکش حق است، اما گشاد آن ز کمان محمد است۔ دانی اگر به معنای لولاک وارسی، خود هرچه از حق است از آن محمد است۔ هر کس قسم بدان چه عزیز است می خورد، سوگند کردگار به جان محمد است۔ واعظا حدیث سایه طوبی فرو گذار، که اینجا سخن ز سرو روان محمد است۔ غالب ثنای خواجه به یزدان گذاشتیم، که آن ذات پاک مرتبه دان محمد است۔ آئیے چلتے ہیں فارسی کی اس نعت کے اہم ترین الفاظ اور ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کی جانب۔ پہلا شعر آپ کے سامنے ہے: حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، آری کلام حق به زبان محمد است۔ حق کا معنی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ حق اللہ کو کہا جاتا ہے۔ جلوگر یعنی جلوہ نما، زے کا معنی سے ہوتا ہے طرز بیان، بیان کا انداز، گفتگو کا انداز۔ زے طرز بیان یعنی بیان کے انداز سے، یا آپ طرز بیان سے اتنا بھی کہہ دیں تو کافی ہے۔ محمد است، محمد است کا معنی ہے اوری ہاں جی، کلام حق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، بے زبان محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے است ہے۔ حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، حق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جلوگر جلوہ نما ہے، جلوگر است یعنی جلوہ نما ہے، سے طرز بیان محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز بیان سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز بیان سے جلوہ نما ہے۔ اوری ہاں کلام حق اللہ تعالیٰ کا کلام، بے زبان محمد است حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہے۔ یعنی جیسا کہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں اس پر اپنی وحی نازل نہ کر دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے: آئین دار پرتو مہر است ماہتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است۔ آئین دار، آئین دار کا معنی ہے مظہر، پرتو عکس کو کہتے ہیں، مہر سورج کو کہا جاتا ہے، ماہتاب چاندنی کو کہتے ہیں۔ ماہ چاند کو کہا جاتا ہے اور ماہتاب جو ہے وہ چاند کی روشنی کو کہتے ہیں، یعنی چاندنی کو۔ اور اسی طرح سے جو سورج کی روشنی ہے اس کے لیے آفتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آفتاب کا معنی سورج کی روشنی یعنی دھوپ مراد ہوتی ہے۔ شان حق یعنی اللہ تعالیٰ کی شان، آشکار یعنی واضح، عیاں،
ذیشان محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے است ہے. آئین دار پرتو مہر است ماہتاب. ماہتاب یعنی چاندنی جو ہے، چاندنی سورج کے عکس کا مظہر ہے. آئین دار پرتو مہر، مہر یعنی سورج کے عکس یعنی پرتو کا مظہر یعنی آئینہ دار، است یعنی ہے. چاندنی سورج کے عکس کا مظہر ہے. شان حق آشکار ذیشان محمد است. شان حق یعنی اللہ تعالیٰ کی شان آشکار عیاں ہے، آشکار است عیاں ہے. ذیشان محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے. اللہ تعالیٰ کی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے عیاں ہے. نیکسٹ ہے تھیر قضا ہر آئینے در ترکش حق است اما گشاد آن ز کمان محمد است. تیر قضا یعنی قسمت کا تیر، ہر آئینے بہر حال یقیناً، در ترکش حق است. در ترکش، ترکش میں، در کا معنی میں، ترکش آپ کہہ لیں کہ اس برتن یا اس ظرف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. اما لیکن، مگر، گشاد آن اس کا کھلنا یا اس کا چلنا، ز کمان محمد است. ز کمان محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے. تیر قضا ہر آئینے در ترکش حق است. تیر قضا قسمت کا تیر، ہر آئینے اگرچہ بہرحال، در ترکش حق اللہ تعالیٰ کے ترکش میں است ہے. اما لیکن، گشاد آن اس کا چلنا، ز کمان محمد است حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے رونما ہوتا ہے. یعنی قسمت کا تیر اگرچہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے چلاتی ہے، یہ قسمت کا تیر جو ہے. نیکسٹ ہے دانی اگر بمعنای لولاک وارسی خود ہرچ از حق است از آن محمد است. دانی تو جانتا ہے، فعل ہے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے. اگر بمعنی یہ لولاک، اگر بمعنی یہ لولاک، معنی یہ لولاک یعنی لولاک کا معنی. اصل یہ عربی کے الفاظ ہیں لو لا کا معنی یعنی مخاطب کے لیے تو، تیرے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ادب کے لیے آپ ہے. لو کا معنی اگر ہوتا ہے، اور لا کا معنی نہیں کے معنی میں، نفی کے معنی میں ہوتا ہے. در واقع یہ ایک حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں ساری کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. یعنی یہ سارے کی ساری کائنات، یعنی کائنات میں، دنیا میں، وما فیہا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، آپ یوں کہہ لیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، یعنی ان کی ملکیت سے ہے، ان کے ملک سے ہے. دانی اگر بمعنی یہ لولاک وارسی، وارسی تو سمجھ لے، یعنی یہاں بھی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے تو سمجھ لے، چھوٹی یہ کا معنی تو. خود ہر چے جو کچھ، از حق یعنی اللہ تعالیٰ سے، است ہے، از آن محمد است. از آن یعنی ملکیت سے، یعنی کی وجہ سے، است یعنی ہے. دانی اگر بمعنی لولاک وارسی، دانی اگر تم بمعنی لولاک، اگر تم لولاک کے معنی جانتے ہو، وارسی تو سمجھ لو کہ خود ہر چے از حق است، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، از آن محمد است، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. نیکسٹ ہے ہر کس قسم بدان چه عزیز است می خورد سوگند کردگار به جان محمد است. ہر کس، ہر کوئی، قسم قسم، بدان چه یعنی اس چیز کی کہ جو عزیز است اسے عزیز ہے، پیاری ہے، می خورد وہ کھاتا ہے، سوگند قسم، کردگار
اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ جان محمد، جان کا معنی جان بھی لے سکتے ہیں، روح بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ ہر کس قسم بدان چه عزیز است می خورد، یعنی ہر کوئی اس چیز کی کہ جو اسے عزیز ہے کی قسم کھاتا ہے۔ سوگند کردگار بے جان محمد است، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم کھاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب سے بڑھ کر کوئی بھی شے عزیز نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے واعظہ، حدیث سایه طوبی فرو گذار کہ اینجا سخن ز سرو روان محمد است۔ واعظہ، آخر میں جو الف ہے یہ الف آپ اسے الف ندائیہ کہتے ہیں، پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پکار کے لیے، یعنی اے واعظ، یعنی اے واز کرنے والے، یہ الف ندائیہ ہے۔ حدیث بات کو کہتے ہیں۔ سایہ طوبا، طوبا جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام ہے فرو گزار، یعنی تو چھوڑ دے، فعل امر ہے۔ کہ اینجا، کہ اینجا، کہ یہاں پر، کہ اس جگہ، کہ یہاں، سخن بات، زے کا معنی سے، سرو روان محمد است، سرو یعنی سرو ذکر کیا تھا کہ فارسی کے اندر اونچے لمبے قد کے خوبصورت محبوب کو پکارا جاتا ہے، یعنی سرو کا درخت بھی جو ہے وہ اونچا لمبا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ روان روح کے معنی میں ہے، محمد است یعنی محمد، سرو زے سرو روان محمد، محمد کی روح کے سرو کے متعلق، یعنی واعظہ، اے واز کرنے والے۔ حدیث سایہ طوبا، طوبا کے سائے کی بات، فرو گزار چھوڑ دے، کہ انجا کیونکہ یہاں، سخن ز سرو روان محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے سرو کی بات ہو رہی ہے، است یعنی ہے۔ نیکسٹ ہے غالب ثنای خواجہ بے یزدان گذاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس غزل کا آخری شعر ہے اور انتہائی با کمال اور لاجواب۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی شاید میری نظر میں اتنا خوبصورت نعت کا شعر جو ہے نہیں گزرا ہوگا۔ یقیناً آپ کے لیے بھی یہ انتہائی لطف اور مزیدار شعر ہے جو آخری شعر ہے۔ غالب ثناء خواجہ، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، خواجہ سے مراد آقا، مالک، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ بے یزدان، یزدان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ گذاشتین فعل ہے، آخر میں یم لگا ہے جس کا معنی ہم ہے، اور گزاشت، گزاشتن چھوڑ دینے کے معنی میں ہوتا ہے ہم نے چھوڑ دی۔ کان کہ آن، ذات کہ وہ ذات، پاک یعنی پاک، مرتبہ دان یعنی مرتبہ جاننے والی، دان دانستن سے ہے، جاننے کے معنی میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے شعر کہ غالب ثناء خواجہ، غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ثناء خواجہ، کہ خواجہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ بے یزدان گذاشتیم، آخر میں یم جو لگے اس کا معنی ہم ہے، ہم نے بے یزدان یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ پر چھوڑ دی۔ مراد یہ کہ انسان ہونے کے ناطے غالب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو ہے، توصیف جو ہے، وہ بیان کر ہی نہیں سکتے بحیثیت مخلوق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے اور مقام سے حقیقتاً جیسا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، جس عظمت پر وہ ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اس سے اگر کوئی ذات واقفیت رکھتی ہے، واقف ہے، ان کا مرتبہ جاننے والی ہے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غالب ہم نے خواجہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دی۔ کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہ پاک ذات یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مرتبہ دان محمد است، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام
جاننے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، یہ میرا آپ سے اس ویڈیو کے اندر یہ تقاضا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔